بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا آج آنے کا شکریہ. آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تفصیل بتائی جائے اس پروگرام کی، نئے اساس پروگرام کی جس کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کل کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بتایا کہ اساس کا نیا سروے جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچا ہے اور ہمارے پاس گھرانوں کا 38 ملین گھرانوں کا ڈیٹا کیونکہ اب آ گیا ہے، تو ہمارے لیے نئے پروگرام لانا قدرے آسان ہو گیا ہے. کیونکہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف ہے اور حکومت کو اس کا احساس ہے، تو ایک نیا احساس کا پروگرام لایا جا رہا ہے جس کا نام ہے احساس راشن. اس پروگرام پہ کچھ مہینوں سے ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کو پروف آف کانسیپٹ، اس کا پائلٹ، اس کی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کچھ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو اس پروگرام سے کون لوگ مستفید ہوں گے؟ یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور تقریباً اس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے. ان کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ احساس کے نئے سروے سے کیا جائے گا. یہ لوگ شامل پروگرام میں کیسے ہوں گے؟ تو پیر کے دن انشاءاللہ ایک ویب پورٹل کھل جائے گا جس میں لوگوں سے ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ایشو کیا ہوا موبائل نمبر مانگا جائے گا. تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو تک یہ بھی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی احساس راشن مدد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ یعنی کہ اپنے نام میں موبائل نمبر لے لیں بازار سے، کیونکہ جیسے کہ میں آگے بتاؤں گی اس سسٹم کے چلنے کے لیے اور اس سسٹم سے مستفید ہونے کے لیے شناختی کارڈ کے نمبر پر موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ لوگ اس میں کس طرح سے آئیں گے. جیسے کہ میں نے کہا پیر کو رجسٹریشن پورٹل کھلے گا، لوگ اس پہ رجسٹر ہوں گے اور اس کے بعد 2 یا 3 ہفتے بعد ہم جانچ پڑتال کے بعد لسٹ شائع کر دیں گے کہ کون لوگ اس کی حقدار ہیں اور کون لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں. جیسے کہ ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں کیا تھا. جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش کیا تھا تو اس وقت ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ نہیں تھا اور ہمیں خاصی جانچ پڑتال میں دقت آئی تھی، مگر کیونکہ اب ہمارا ڈیٹا بیس تقریباً کمپلیٹ ہے تو ہمیں جانچ پڑتال میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو یہ تو ہو گیا کہ لوگ اس میں کیسے شامل ہوں گے. جب لوگوں کی تفصیل شائع ہو جائے گی تو وہ کہاں سے رعایت لے سکیں گے؟ اور وہ جو پاکستان میں جتنے بھی کریانہ سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے ساتھ ساتھ جو کریانہ سٹور ہیں، وہ تمام اس پروگرام میں آنے کے لیے اہل ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے. کریانہ سٹورز کو بھی پہلے رجسٹر کرنا ہوگا اور جو 3 ہفتے ہم لیں گے لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے، اسی وقت کریانہ سٹورز کی بھی رجسٹریشن ہوگی. اور جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں کریانہ سٹورز ہیں جن کے پاس کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے، جو کاغذ پہ کھاتے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک نیشنل بینک کی ایک احساس کی ایپ ہوگی، اپنے اینڈرائڈ فون پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور اس کے بعد نظام کیسے چلے گا اس کی ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے. تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کی دکان پہ کوئی جائے گا اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر لے کے. احساس کی جو ایپ ہے وہ کریانہ سٹور والے کے فون پہ آپ پہلے موجود دیکھ ہوگی. لیں. وہ جب اس کو کھولے گا تو یہ اسکرین اس کو نظر آئے گا. اس نے سائن ان کرنا ہے اور سائن اپ کرنا ہے. اس کے لیے اس کو موبائل نمبر ڈالنا پڑے گا، ویریفیکیشن کے لیے اپنا پن ڈالنا پڑے گا. یہ ڈیٹیلز ویلیڈیٹ ہو جائیں گی. اس کو میسج ملے گا کہ آپ لاگ ان ہو گئے ہیں. اب اس کے سامنے کسٹمر کھڑا ہوا ہے. کسٹمر نے اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر دیا ہے اور وہ کسٹمر کا شناختی کارڈ جو ہے اپنے ایپ میں ڈال رہا ہے.
یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ ریئل ٹائم میں ویریفائی ہوگا احساس کے ڈیٹا بیس سے. اب یہ اسکرین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شناختی کارڈ دیا گیا تھا وہ ایک احساس بینیفیشری کا ہی تھا اور اس کا CNIC ویریفائی ہو گیا ہے. اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس پروگرام کے لیے ایلیجبل نہیں ہے تو اس کا CNIC ویریفائی نہیں ہوگا. اب اس کے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے اس پہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں: آٹا، چینی، گھی اور تیل. تو جس چیز پہ سبسڈی کسٹمر ہے وہ مانگ رہا ہے وہ اب اس نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. سب سے پہلے اس نے آٹے کی پرائس دیکھی اور ایپ میں 70 روپیز پر یونٹ لکھی ہوئی ہے، مگر وہ اس پرائس کو ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بلیک بٹن کو پریس کیا ہے اور یہاں یونٹ پرائس اس نے ماڈیفائی کر دی ہے، 75 کر دی ہے. اب وہ یونٹس بدلے گا کوانٹٹی کے اور اس نے یونٹس 4 کر دی ہیں. وہ اب آئل پہ آ گیا ہے اور آئل پہ اس نے پرائس دیکھی تو یونٹ پرائس 340 ہے، اس نے چینج نہیں کرنی. اب ویریفیکیشن کا پروسیس ہونے کے بعد جب ویریفیکیشن کا پروسیس ہو رہا تھا تو پیچھے سے یہ چیکنگ ہو رہی تھی کہ اس انڈیویجول کی جو سبسڈی پاکٹ ہے اس میں اتنا ہی سم اویلیبل ہے یا نہیں. جب وہ آتھینٹیکیٹ ہو گئی تو ایپ پہ یہ نظر آیا کہ جو ٹوٹل بل تھا وہ 790 روپیز کا تھا، اس پہ اس کو ڈسکاؤنٹ 170 روپیز کا ملا اور اس نے پیمنٹ 620 کی کرنی ہے. یہ انڈیکیٹو پرائسز ہیں، جو بھی گورنمنٹ پیچھے سے سیٹ کرے گی ویسے ہی وہ سبسڈی کی اماؤنٹ شو ہوگی. اس اسٹیپ کے بعد جو کریانہ مرچنٹ ہے وہ کسٹمر سے کہے گا کہ آپ کے پاس ایک میسج آیا ہوگا، ویریفیکیشن کوڈ آیا ہوگا، کیونکہ ہم نے بیک اینڈ سے CNICs اور موبائل نمبرز اکٹھے پے کیے ہوں گے اور کسٹمر اپنے فون پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ دیکھے گا اور وہ ویریفیکیشن کوڈ کریانہ مرچنٹ کو بتائے گا. کریانہ مرچنٹ وہ ویریفیکیشن کوڈ اپنے سسٹم میں ڈالے گا اور فائنل میسج یہ آ جائے گا، پلیز کلیکٹ روپیز 620 فرام بینیفیشری اگینسٹ CNIC XYZ. جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو فائنل ریسیپٹ سامنے آ جائے گی. اس ریسیپٹ پہ یہ لکھا ہوگا کہ اس کا ٹوٹل اماؤنٹ، ٹوٹل بل بنتا تھا 790 روپیز کا، احساس کا ڈسکاؤنٹ 170 روپیز کا اس کو ملا اور نیٹ اماؤنٹ اس کو 620 روپیز پے کرنی پڑے گی. یعنی کہ یہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ وہ سسٹم جو کریانہ پہ چلے گا، یہ ایپ جو کریانہ والے اپنے اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہ ہم نے فیلڈ ٹیسٹ کئی بار کی ہوئی ہے. اس میں صرف چینج یہ ہے کہ یہ جو آئیکنز جو آپ کو نظر آ رہے تھے یہ اردو میں ہوں گے، جو میسیجز آئیں گے وہ بھی اردو میں ہوں گے. لوگ آئیں گے اپنا موبائل فون اور ID کارڈ لے کے، کریانہ کے پاس ایپ ہوگی، وہ کھولے گا، شناختی کارڈ ڈالے گا، اس کو پیچھے سے اسی وقت ریئل ٹائم میں آتھینٹیکیشن ہوگی، پھر وہ چیزیں سلیکٹ کرے گا، پیچھے سے سبسڈی جو اماؤنٹ ہے وہ اس پہ لاگو ہو جائے گی، پھر وہ ویریفائی کرے گا، ویریفیکیشن کوڈ اٹھائے گا جو اس کے سامنے جو بھی گاہک کھڑا ہوگا اس کے موبائل فون پہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا، وہ ٹرانزیکشن کلوز ہو جائے گی، جو بھی سبسڈی ہے اس کو رعایت پہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ نظام اس طرح سے چلے گا. اور یہ ویریفیکیشن کوڈ ID کارڈ کے ساتھ ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس میں کرپشن نہ ہو، ابیوز نہ ہو، سسٹم زیادہ سے زیادہ واٹر ٹائٹ ہو. تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتے میں میکسیمم جیسے ہی ہماری رجسٹریشنز ختم ہوں گی تو یہ سسٹم کھڑا ہو جائے گا. پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی کریانہ جو والا ہے چھوٹے سے چھوٹا گلی محلے میں وہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکے گا. ریکوائرمنٹ یہی ہوگی کہ ان کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہو، کیونکہ جو سبسڈی ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گی اور ہم ان کو اس کے اوپر بھی منافع دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور پھر ہم پرائزز اناؤنس کریں گے، ہر مہینے گاڑیوں کی پرائزز ہوں گی، موٹر سائیکل ہوں گی، موبائل فونز ہوں گی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی آگے آئیں گی.
تاکہ زیادہ سے زیادہ کریانہ والے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. تو یہ تو سسٹم کیسے چلے گا وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. اور یہ میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ جن خاندانوں کی جو آمدن ہے 31,000 سے کم ہے اور جو ہمارے ڈیٹا بیس میں ایک خاص سکور سے کم ہیں وہ اس پروگرام کے مستحق ٹھہرائیں گے. اور ہمارے تخمینے کے مطابق پاکستان کی 60% آبادی اس سے مستفید ہوگی. 30% رعایت ہے مخصوص کوانٹٹی کی تیل، دال اور آٹے کے اوپر، اور مجموعی طور پہ 1,000 روپے کی سبسڈی ایک خاندان جو ہے وہ مہینے میں لے سکے گا اور وہ اپنی سبسڈی آگے بھی کیری اوور کر سکے گا. اور وہ اس کو پارٹس میں بھی لے سکے گا کہ اگر اس نے 300 کا سودا خریدا ہے تو 300 پہ جتنی سبسڈی ہے وہ لاگو ہو جائے گی. پھر اس نے 500 کا اور لیا تو یہ کیری اوور بھی ہو جائے گا، اور ضروری نہیں کہ وہ ایک وقت میں اس کو کنزیوم کریں. تو شروعات ہیں، پروگرام ابھی شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام کی افادیت لوگوں تک پہنچے گی، سسٹم جو ہے ہمارا اچھی طرح سے نظام چل پڑے گا، تو اس اماؤنٹ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اور چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. حکومت اس کو پیٹرول پمپس پہ بھی استعمال کر سکتی ہے، تیل کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ. اس کو فرٹیلائزر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر فی الحال ہم یہ 3 کریانہ کی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جو اس کے پیچھے جو بنیادی اصول ہے، ایک تو یہ جیسے کہ میں نے سب سے پہلے کہا اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کل کہا، یہ مہنگائی کے تناظر میں یہ پروگرام لایا جا رہا ہے. مگر اس سے بھی پہلے حکومت نے ایک بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ جو سبسڈیز ہیں وہ اب ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم کی پالیسی سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آج بھی جب میں اور آپ کوئی بھی سبسڈائز چیز خریدتے ہیں تو جو حکومت کی جنرلائز سبسڈی ہوتی ہے اس سے سب استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ خالی غریب آدمی کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ ایک بنیادی فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اب ہم نے سبسڈی ساری ٹارگیٹ کرنی ہے مستحقین کے لیے اور اس کے لیے ایک نظام بنانا ہے. تو دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا آنے کا. میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں. جی یہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبی رینج کی چیزوں پر کیوں سبسڈی رکھی، سیدھا سیدھا گیس اور بجلی بھی کیوں نہیں رکھ دی انہی لوگوں کے لیے، وہ زیادہ تنگ ہیں ان کی قیمتوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سبسڈی انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی جائے گی؟ آپ کے بہت اچھا سوال ہے کہ انفلیشن ایڈجسٹمنٹ اس میں ہوگی یا نہیں. انفلیشن ایڈجسٹمنٹ بالکل آپشن ہے. فی الحال ہمارا جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے، کریانہ والے موبلائز ہوں، لوگ سسٹم کو سمجھیں، اس میں رجسٹر ہوئیں اور اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع کریں. اور جیسے جیسے انشاءاللہ یہ نظام جڑ پکڑتا جائے گا تو یہ پھر انفلیشن ایڈجسٹمنٹ، سبسڈی کی اماؤنٹ کو انکریز کرنا، سبسڈی کو اور چیزوں پہ بھی دینا، سبسڈی کو خاص طور پہ پیٹرول پمپس پہ لاگو کرنا، یہ تمام آپشنز ہیں جو ہمارے سامنے کھلی ہیں. مگر سب سے پہلے پرائیورٹی ہے کہ نظام چلے اور دیانتداری سے چلے، کوئی اس کو ابیوز نہ کرے، اس میں شفافیت ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، کریانہ مرچنٹس اس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا ہدف ابھی امیڈیٹلی یہ ہے. مدثر احمد جی این ایم سے شکریہ. میم ایک تو یہ بتا دیں کہ جو دہلی علاقہ جا رہا ہے وہاں پہ تو ایسا بھی نظام ہے کہ لوگوں نے اپنے جو گھروں کی بیٹھک ہوتی ہے وہاں پہ بھی کچھ سامان رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے جو قریب کے 2-4 گھر ہوتے ہیں وہ ان سے آ کے خریدنا ہوتا ہے. ایک تو وہاں تک ایکسیس اس چیز کی کیسے ہو سکے گی؟ کیا یہ جو لوگ سامان خریدیں گے، فار ایگزامپل میں نے سامان خریدا ہے اور میری آگے اپنی دکان ہے تو میں وہاں پہ جا کے مہنگے داموں فروخت کر سکتا ہوں، میرا چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے کیا جائے گا؟
دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جو پہلے جن کے پاس بے نظیر اسپورٹس کارڈ وغیرہ ہیں یا جو احساس پروگرام میں شامل ہیں، کیا وہ دوبارہ اس میں شامل ہو سکیں گے یا ان کو اسی کارڈ کے تھرو جو ہے یہ سبسڈی؟ بہت آپ کے 3 بہت اچھے سوال ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو دیہی علاقہ جات میں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ احساس پروگرام سے جو لوگ مستفید ہوتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے دکان میں کھڑکی کھول کے چھوٹی سی دکان ڈال لی. ہم نے یہ ایپ جو ہے، یہ سسٹم جو ہے سب کریانہ کے لیے کھولا ہوا ہے، کچھ کنڈیشنالٹیز کے ساتھ کہ نمبر 1 ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ان کی اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کے جو سارے چیکس ہیں وہ پاس کریں، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی فزیکل ویریفیکیشن سے یہ چیز ثابت ہو کہ وہ واقعی دکان چلاتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کے بیٹے نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ ایسے کھیلنا شروع کر دیا. تو ویریفیکیشن میں ہم یہ چیز ضرور ملحوظ رکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کریانہ کے مرچنٹس ہیں جو اپنی دکانوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں، وہ اس سے ایکسکلوڈ نہ ہوں، کیونکہ لوگ انہی سے چیزیں لیتے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کو اس سسٹم میں لانے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو سسٹم چلانے کے لیے بھی اگلے 4 ہفتوں میں ایک ایکسیلریٹڈ ڈرائیو ہوگی. تو آپ کا بہت اچھا سوال تھا. منڈے کو انشاءاللہ میں دوبارہ آ کے جب ہمارے پورٹل کھلیں گے تو آپ کے توسط سے ہی لوگوں تک میں ڈیٹیل میسج پہنچانا چاہوں گی، تو انشاءاللہ وہ منڈے کو ہوگا. دوسری چیز جو آپ نے پرائس کنٹرول کی بتائی، جو ہم اس میں پرائس ڈالیں گے اس کی تھوڑی سی رینج ہم الاؤ کریں گے، مگر یہ نہیں کہ کوئی 75 کے بجائے 140 کر لے. تھوڑی سی ہم لیوے دیں گے کہ جی مارکیٹ ویریشنز ہوتی ہیں، اور اس کی ایک پیچھے سے پالیسی ہوگی کہ ایپ میں پرائس کس طرح سے سیٹ ہوگی، جو بھی چیزیں جن پہ سبسڈی دی جائے گی. تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ جو احساس کے ابھی بینیفیشریز ہیں، جو احساس سے ابھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا. تو اس وقت احساس کفالت میں جو ہیں وہ تقریباً کوئی 60 لاکھ فیملیز ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ 80 لاکھ ہو جائیں گی. تو وہ تمام فیملیز اس میں شامل ہیں، وہ 12,000 کے علاوہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ فیملیز احساس کے دیگر پروگرام سے بھی استفادہ کرتی ہیں، احساس نشوونما سے، احساس اسکول اسٹائپنڈ سے، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے، احساس بلا سود قرضہ سے، احساس آمدن میں مخصوص ڈسٹرکٹس میں، تو وہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گی. مگر ہم نے اس کی رینج بہت بڑی رکھی ہے، تو یہ 6 ملین نہیں ہے، یہ 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ. تو بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت احساس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور 3 میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ کابینہ میں ہماری بہت ڈسکشن ہوئی، اور جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 31,000 سے کم ہے، وہ بھی احساس راشن سے وہ اس میں ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، جن لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ احساس پروگرام میں جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہیں. تو اس پروگرام میں احساس راشن میں وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو خاص طور پر فارمر فاٹا جو قبائلی جو اضلاع ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، بہت سے بیرون ملک جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے، کووڈ کی وجہ سے بہت سے لے آفس ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے بارہا ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہمیں آپ ایکسکلوڈ نہ کریں. تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ ایکسکلوڈ نہیں ہو رہے. کابینہ نے متفقہ طور پہ اس چیز پہ اتفاق کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو فون بل ایوریج 1,000 روپے سے اوپر ہونے سے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے، تو اس پروگرام میں وہ بھی ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. تو بہت سے ایسے لوگ جو احساس کفالت، احساس نشوونما، احساس اسکول اسٹائپنڈس سے ایکسکلوڈ ہوتے تھے، وہ اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. شکیل صاحب سما سے.
मैडम मेरे 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे। एक तो ये बताइएगा कि 31,000 रुपये की शर्त क्यों? क्या इस मुल्क में जो 50,000 रुपये कमाता है या 60,000 या 70,000, आपके ख्याल में वो इन्फ्लेशन से अफेक्टेड नहीं है? क्या वो अफोर्ड कर सकता है ये बुनियादी अशिया? अगर 50,000 उसकी इनकम है, उसने स्कूल फीस भी देनी है, उसने बाकी एक्सपेंडिचर भी करने हैं, तो इसको जनरल सब्सिडी क्यों दी जा रही? सेकेंड, आपने सर्वे किया है और 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो इससे मुस्तफीद होगी, तो पाकिस्तान में पॉवर्टी का लेटेस्ट रेट क्या है, नंबर क्या है? तो उसका भी एस्टिमेशन है कि हालिया वर्षों में पॉवर्टी में कमी आई है या इजाफा हुआ है? और तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो पैसा इसमें खर्च किया जाएगा, टोटल अमाउंट कितनी है और ये किस मद में होगा? कहाँ से ये सब्सिडी अरेंज की जाएगी? IMF इतराज़ करता है इस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर पहले भी, तो क्या IMF ऑन बोर्ड है इस सारी सिचुएशन के ऊपर? देखिए, 3 आपके बहुत अच्छे सवाल हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप सब इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देखिए, जो इसका टोटल बजट है 6 महीने के लिए, इस फिस्कल ईयर के लिए हमने 120 बिलियन सब्सिडी के लिए रखा है और उसके ऊपर कोई इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट किराना का कमीशन है। अब IMF जो है ये हम अपने ये इसका 65% बजट जो है वो आ रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, 2 फेडरेटिंग यूनिट्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, और सिंध और बलूचिस्तान की कंफर्मेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 35% इसका जो हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत डालेगी एहसास प्रोग्राम के तहत, और जो 65% इसका हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत और फेडरेटिंग यूनिट्स डालेंगी। IMF ये के साथ जो डिस्कशंस हैं वो मेरे काबीना के साथी शौकत तरीन साहब कर रहे हैं, और IMF को ये पूरी तरह मालूम है कि ये हम एक बिल्कुल ही शफाफ, मुनज़्ज़म, डिजिटल अंदाज से इन्फ्लेशन के तनाजुर में लोगों के लिए की मदद के लिए ये काम कर रहे हैं। हम कोई सब्सिडी कॉरपोरेट सेक्टर को नहीं दे रहे, कोई अनयूजुअल टैक्स इंसेंटिव उनको नहीं दे रहे। ये हम लोगों की बड़ी मुश्किल, जो ये पूरी दुनिया में ये मुश्किल हालात आए हैं, ये कोई पाकिस्तान खाली पे ये महंगाई का बोझ नहीं आया, ये पूरी दुनिया इस वक्त एक महंगाई की लपेट में, एक महंगाई की लहर में, जो दुनिया के सबसे जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो भी महंगाई के बोझ से क्रश हो रहे हैं। तो इन मुश्किल हालात में हुकूमत एक फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे एक डिजिटल निज़ाम लाइए अच्छी नीयत से कि उसमें कोई करप्शन ना हो। तो शौकत तरीन साहब बिल्कुल IMF के साथ इंगेजमेंट में हैं, और माय अंडरस्टैंडिंग इस कि उनको ये पूरी तरह मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 50,000 इन्फ्लेशन, 50,000 जिसकी तनख्वाह है उसको भी हिट करती है, जिसकी 60 है उसको भी हिट करती है, जिसकी 70 है उसको भी हिट करती है। आप सबके ऊपर भी ये बोझ है। हम एक निज़ाम लाना चाह रहे हैं जो शफाफ हो, जो काम करेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो काम ही नहीं करते। अनाउंसमेंट होती है, फीता कटता है, अब ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। हमारी पिछले कई महीनों से ये कोशिश है कि हम इसको ग्राउंड पे चलाएं, इसको एक्सेप्टेबल बनाएं बेनिफिशरी के लिए, किराना के लिए, इसको विन विन बनाएं, और फिर द स्काई इज़ द लिमिट। फिस्कल स्पेस होगी तो ये इसको और लोगों के लिए भी खोल दिया जा सकता है, इसको और अशिया के लिए भी खोल दिया जा सकता है, और जैसे भाई ने कहा इसको पेट्रोल पंप्स के लिए भी खोल दिया जा सकता है। तो शुरुआत की है अच्छी नीयत से, उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। और तीसरा आपका जो सवाल था वो गुर्बत की शरह के लिहाज से था। तो गुर्बत की जो शरह है, हमारा जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, जो हाउस टू हाउस डिजिटल सेंसस है, वो घरों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को रैंक करता है। उस सर्वे को हम गुर्बत की शरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इम्प्लीमेंटर हैं। हम एहसास इम्प्लीमेंट करने वाला इदारा है।
فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے، جو پلاننگ کمیشن کے زیر نگرانی ہے، وہ غربت کی شرح کو پبلش کرنے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پچھلی جو غربت کی شرح ہے آفیشلی وہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے سے 2000 کووڈ سے پہلے کی جو فگر تھی 21.9% لاسٹ فگر تھی انکم پاورٹی کے لحاظ سے، جو اس سروے سے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کمپیوٹ ہوتی ہے، وہ اس وقت پلاننگ کمیشن کر رہا ہے۔ تو پری کووڈ ہمارے پاس فگرز ہیں، پوسٹ کووڈ ابھی پی ایس ایل ایم سروے ہوا نہیں ہے، جب ہوگا تو فگرز آ جائیں گی۔ پروجیکشنز ہیں، تمام دنیا میں کووڈ کے بعد غربت کی شرح بڑھی ہے، ہمیں بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگوں کی سٹریس میں اضافہ ہوگا، غربت کی شرح بڑھی ہے۔ ورلڈ بینک نے کچھ انسیڈنس بیسڈ فگرز پبلش کیے ہیں، جس میں پاکستان کی شرح ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے، ایسی بات ہے۔ سو وہ فگرز انشاءاللہ پبلش ہو جائیں گی۔ اور کوئی سوال؟ جی ایک منٹ بکا شبیر ایکسپرٹ نیوز سے۔ میڈم جی، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 2 کروڑ لوگوں کو اور اس میں سے 31,000 سے کم آمدن والوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کیسے تعین کیا جائے گا کہ جس کی فرض الیکٹرسٹی 31,000 سے کم تنخواہ، کیونکہ سرکاری ملازمین کی تو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کی گریڈ ہے، تو عام لوگوں کی تنخواہوں کا تو اس میں کوئی تعین ہو نہیں سکے گا۔ دوسرا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ 37 ملین لوگوں کی آپ نے رجسٹریشن جو سروے میں آ گیا فیملیز کا، تو اگر آپ کے سروے میں اتنا ڈیٹا آ گیا تو ان لوگوں سے دوبارہ میسیجز کے ذریعے رجسٹریشن کا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا آج بہت اچھے سوال آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی اپرچونٹی مل رہی ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی۔ دیکھیے، جو ہمارا سروے ہے وہ انکم بیسڈ نہیں ہے۔ ہم جب احساس کا سروے ہوا تھا، ڈیجیٹل سروے، لوگوں کو گھر گھر جا کے سروے ہوا تھا، تو لوگوں سے گھر کے ایسٹس پوچھے گئے تھے، اور ہمارے پاس ایک ایسٹ بیس سکور ہے، جو ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، جو آمدن کو کورسپونڈ کرتا ہے۔ تو جو بجٹ کے مطابق جس سکور پہ ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہے وہ 31,000 سے کورسپونڈ کرتا ہے۔ تو ہم اپنے ڈیٹا بیس میں 39 سکور والوں کے نیچے کی شمولیت کریں گے، اس کو ٹیکنیکلی پراکسی مینز ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ایک ایسٹ بیس سکور ہے، اور وہ کیونکہ 31,000 کی انکم کو کورسپونڈ کرتا ہے، تو جب ہم سرکاری افسران کی ایلیجیبلٹی دیکھیں گے تو ہم اس کو 31,000 سے نیچے رکھیں گے۔ اب ہر اس قسم کے کرائٹیریا کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، جس کی 32,000 تنخواہ ہے، جس کی 35,000 تنخواہ ہے، اس کی بھی سوشو اکنامک کنڈیشن ویسے ہی ہوگی۔ مگر ہم نے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ فلٹرز، کچھ باؤنڈریز میں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب سسٹم چلے گا تو پھر کابینہ کے پاس دوبارہ ہم سفارش لے جائیں گے کہ اس کو بڑھائیں، نمبر 1۔ دوسرا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ نے جب ڈیٹا بیس بنا لیا تو پھر لوگوں کو کیوں رجسٹر کروا رہے ہیں؟ وہ ہم اس لیے کرا رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کارڈ اینڈ جو بینکنگ کی اصطلاح میں میرے کولیگ ہمایوں نیشنل بینک سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہے، وہ بہتر بتا سکیں گے، کارڈ اینڈ پن پرنسپلز پہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کارڈ جو ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ ہے، اور پن جو ہے وہ ون ٹائم پاسورڈ ہے جو آپ کے موبائل پہ آئے گا، اور اس کو ملا کے پھر آپ کی ایلیجیبلٹی ایسرٹین ہوگی۔ جیسے میں بتا چکی ہوں، یہ کرپشن سے بچنے کے لیے ہے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کے فون نمبرز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لوگ اپنے فون نمبرز کسی کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، تو اگر خالی ہم اپنی لسٹیں اٹھا کے کر دیں تو وہ جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ ایلیجیبل ہوں گے، اور جن کو جو چاہتے ہوں گے ان کے فون نمبر۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ بے شک 3 ہفتے کی ڈیلے ہو، مگر لوگوں سے ہم آئی ڈی کارڈ نمبر اور ان کا موبائل نمبر اسی پہ منگوائیں گے۔ تو دوبارہ میں آپ کے توسط سے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے شناختی کارڈ پر سم ایشو کرائیں، اور انشاءاللہ منڈے کو
سیکٹری انفارمیشن صاحبہ سے دوبارہ میری گزارش ہوگی کہ ہمیں یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع دیں. وہ بھائی پیچھے بھی کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی جی سوال یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کا ہونا آپ کی کنڈیشن ہے. آپ کے سروے کے مطابق کتنے لوگ ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, اور کیا پاکستان میں دیہی علاقوں میں جو سطح غربت سے نیچے گزارنے والے ہیں ان کے تو بینک اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں, کیا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے پھر بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے؟ بالکل 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 ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمایوں ہمارے ساتھ ہیں نیشنل بینک میں, اس کے پروجیکٹ لیڈ جو ہیں, اور منڈے کو ہم جب پورٹل کھولیں گے تو ہم پورٹل پہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ جن کے بینک اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ ڈال دیں, اور جن کے بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں ہیں وہ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ان کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ اسسٹ کیا جائے گا. جی میڈم یہ بتائیں کہ 31,000 روپے کا جو سورس آف انکم ہے وہ لوگ اپنا کس طرح بتائیں گے, کیونکہ دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس 31,000 اگر وہ کماتے بھی ہیں تو ان کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. شہروں میں بھی جن کی آمدن 31,000 روپے ہے, فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, تو وہ ان کو نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, نہ ان کو وہ پے سلپ ملتی ہے, نہ کوئی اور بات ہے. بالکل سبسڈی اگر سندھ اور بلوچستان سے نہیں ملتی تو پھر اس پروگرام کا کیا مطلب ہے؟ جی جو آپ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں کی, میں نے جیسے پہلے وضاحت کی, ہمارے سسٹم میں لوگوں کے گھرانوں کے سکورز ہیں, ان کی آمدن نہیں ہے, اور ہمارے سروے کا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ ہم لوگوں کی آمدن ہی نہیں پوچھتے تھے, کیونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں ٹیکس کے در سے. وہ سمجھتے ہیں حکومت والے سروے کرنے آئے ہیں تو جی یہ تو ہم آمدنی, اس لیے ہم ان کے گھر سے, ان کی گھر کی چھت کیسی ہے, گھر کچا ہے یا نہیں, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, اسکوٹر ہے, واشنگ مشین ہے, گھر کے اثاثوں کی بیسس پہ, اور گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, اثاثوں کی بنیاد پہ ان کا ایک سکور نکالتے ہیں. مگر وہ سکور کس آمدنی کو کورسپونڈ کرتا ہے وہ ہمیں تحقیق سے پتہ ہے. تو دوبارہ میں کہتی ہوں کہ جب لوگ اپلائی کریں گے اپنے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر سے, ہم ڈیٹا لے کے پیچھے سے چیک کریں گے, دو چیزیں چیک کریں گے, اس کا سکور کیا ہے, 39 سے نیچے ہے, اور کیا گھرانے سے 4 لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو وہ ایک ہی ایلیجیبل ہوگا, نمبر 1. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں کیا ہوگا, تو وہ کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں جو فیڈرل شیئر ہے اس کی سبسڈی تو جائے گی. اگر تو وہ 2 صوبے اپنا شیئر ڈالتے ہیں یعنی کہ 65%, تو وہاں لوگوں کی جو سبسڈی ہے وہ پوری ملے گی, نہیں تو فیڈرل اپنا شیئر لازمی ڈالے گا.